اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ لا يستحی ان يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون۔ بے شک اللہ تعالیٰ اس بات سے نہیں شرماتا کہ وہ مچھر کی مثال دے یا اس سے بھی کوئی حقیر چیز کی مثال دے۔ جو لوگ ایمان لائے وہ اس بات کو سمجھ جاتے ہیں کہ جو کچھ بیان کیا جا رہا ہے وہ ان کے رب کی طرف سے، ان کے پروردگار کی طرف سے ہے، حق ہے، اور جو کافر ہیں، منکر ہیں، انکار کرنے والے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان مثالوں سے کیا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اسی کے ذریعے سے بہت سوں کو ہدایت دیتے ہیں اور بہت سے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، اور بہت سے لوگوں کو انہی مثالوں سے، انہی آیتوں سے اللہ تعالیٰ ہدایت دیتے ہیں، سیدھے راستے پر جو ہے سیدھے راستے کی رہنمائی کرتے ہیں۔ اور جن کو اللہ تعالیٰ گمراہ کرتا ہے وہ فاسق لوگ ہیں، یعنی اللہ جن بے وجہ کسی کو گمراہ نہیں کرتا، بلکہ جو لوگ گمراہ ہوتے ہیں وہ اپنی جو ہے فسق و فجور کی وجہ سے، اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے گمراہ ہو جاتے ہیں۔ اور وہ گمراہ ہونے والے کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے عہد کو توڑتے ہیں، اس کو پکا کرنے کے بعد اللہ کے نام پر قسمیں کھاتے ہیں اور اس کو توڑتے ہیں، اللہ کا نام لے کر جو ہے لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں، اور جس چیز کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا اسے توڑتے ہیں اور زمین میں فساد مچاتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو حقیقت میں گھاٹا اٹھانے والے ہیں۔ ان آیتوں میں ایک تو اللہ تعالیٰ نے ایک غلط فہمی نہیں تھی، وہ اصل میں جو ہے بہت ساری باتیں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے الگ الگ مثالوں سے الگ الگ باتیں بیان کی، اور الگ الگ چیزوں کی مثال دی، بڑے بڑے جانوروں کی مثال دی، چھوٹے چھوٹے جانوروں کی مثال دی، یعنی کبھی جو ہے مکڑی کے جالے کی مثال دی، کبھی مچھر کی مثال دی، اور کبھی جو ہے مکھی کی مثال دی۔ تو الگ الگ مثالوں سے الگ الگ باتیں جو ہیں موقع موقع سے سمجھائی قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے، تاکہ مخاطب کو بات سمجھنے میں آسانی ہو۔ تو جو لوگ جو ہے انکار کرتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو جھٹلاتے تھے، اللہ کی کتاب کو جھٹلاتے تھے، وہ کبھی اس طرح سے بھی بہانہ بناتے تھے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے اور اس میں اتنی حقیر مثالیں کیوں دی گئی ہیں، ایسی مثال نہیں دینی چاہیے تھی، ویسی مثال نہیں دینی چاہیے تھی، یا پھر جو یہ تم کہتے ہو کہ اللہ کا کلام ہے اور اللہ کے بارے میں اتنی بڑی بڑی باتیں کرتے ہو اور ایسی چھوٹی چھوٹی حقیر مثالیں دیتے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کو اس میں کوئی عار نہیں ہے، بات اصل جو ہے بات سمجھانا ہے، تو بات سمجھانے کے لیے اللہ مچھر کی مثال، یہاں تو اللہ نے مثال میں جو ہے آخری درجے کی مثال دی، مچھر کی مثال میں بھی اللہ کو شرم نہیں ہے، یعنی اللہ کے لیے کوئی عار کی بات نہیں ہے، اللہ اس سے ادنا جو ہے حقیر سے حقیر چیز کی بھی اللہ مثال دے سکتا ہے بات سمجھانے کے لیے۔ اس میں کیا فرق پڑتا ہے؟ اصل مسئلہ یہ ہے کہ جو لوگ جن کو ماننا ہی نہیں ہے وہ اس طرح کی چیزوں سے بھی جو ہے اس طرح کی چیزوں کو بھی بہانہ بنا کر کے جو ہے اپنی گمراہی کو چھپانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ مثالیں جو بھی اللہ بیان کریں، جن کے دلوں میں ایمان ہوتا ہے وہ اس سے سبق لیتے ہیں، اور جن کے دلوں میں ایمان نہیں ہوتا ان کو سبق نہیں ملتا، وہ الٹے جو ہے انہی باتوں کو لے کر جو ہے وہ یعنی ان کی گمراہی کا وہ چیزیں سبب بن جاتی ہیں۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یعنی قرآن مجید کے ذریعے سے، قرآن مجید کی آیتوں کے ذریعے سے
جو حقیقت میں جن کو ایمان لانا ہوتا ہے ان کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے دیتے ہیں، اور جن کو ایمان لانا نہیں ہوتا، جن کو اپنی ضد ہوتی ہے اور درمی ہوتی ہے، ان کو اللہ تعالیٰ جو ہے انہی باتوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ گمراہ کر دیتے ہیں۔ اور پھر آگے اللہ نے فرمایا کہ کسی کو غلط فہمی نہ ہو کہ جن لوگوں کو اللہ گمراہ کرتا ہے وہ ان کے فسق و فجور کی وجہ سے کرتا ہے، ان کی ضد کی وجہ سے، وہ اپنی جو ہے بدعمالیوں کی وجہ سے اپنے آپ کو جو ہے ہدایت سے محروم رکھتے ہیں۔ پھر آگے اللہ نے اس کی اور وضاحت فرمائی کہ جو لوگ گمراہ ہوتے ہیں ان کی عادت کیا ہے کہ وہ اللہ کے ساتھ کیے ہوئے عہد کو توڑتے ہیں، اور جس چیز کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا اس کو توڑتے ہیں۔ کیا مطلب؟ رشتہ داریاں توڑتے ہیں، ناطے توڑتے ہیں، عہد و پیمان توڑتے ہیں، وعدہ کر کے وعدہ خلافی کرتے ہیں۔ ایسے لوگ جو ہیں وہ اللہ کی طرف سے محروم کر دیے جاتے ہیں، اللہ کی طرف سے ہدایت کے اسباب کے ملنے کے باوجود، ہدایت کی جو ہے سارے نقشے ہونے کے باوجود، انبیاء ہونے کے باوجود، نبی کی تعلیمات کے باوجود، ان ساری چیزوں کے سامنے آنے کے بعد بھی یہ لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں۔ لہذا بہرحال ان چیزوں سے ایمان والوں کو احتیاط کرنی چاہیے۔ یہ چیزیں وہ ہیں جس کے ذریعے سے انسان جو ہے ہدایت سے محروم ہو جاتا ہے۔ اللہ یعنی کسی کے ساتھ کوئی عہد ہے تو اس کو پورا کرے، اللہ کے نام پر جو ہے کسی کو دھوکہ نہ دے، اور اللہ نے جن چیزوں کو جوڑنے کا حکم دیا ان کو جوڑتا رہے۔ اس میں رشتہ داریاں ہیں، یعنی جن لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا اللہ نے حکم دیا ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتا رہے۔ پھر کہیں ایسا نہ ہو کہ انسان جو ہے چھوٹی چھوٹی غلطیاں کرتا رہے، پھر اس کی وجہ سے وہ انسان بہت اللہ کی طرف سے ہدایت سے ہی محروم کر دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں نہایت سے صحیح سبق لینے والا بنائے۔ آمین۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ اللہم بک اصبحنا وبک امسینا وبک نحیا وبک نموت والیک النشور۔ اللہم انا نسألک خیر هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبرکته وهداه، نعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده، ربنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر، نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر۔ اصبحنا واصبح الملك لله رب العالمين۔ آمين۔ سبحان ربنا رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين۔ الله بحمده سبحانك اللهم أشهد أن لا